جنہوں نے اپنی ایئر لائن بنائی، کسی پہ انحصار کر کے نہیں، خود اپنی محنت اور کاوش سے. ایز فار ایز دا گورنمنٹ واز کنسرن، انہوں نے لائسنس ضرور لیا اور لائسنس ملنا بھی چاہیے ان کو، لیکن باقی سب خود انحصاری ہے. تو میں سیالکوٹ کے باسیوں کو، میں اس دن 3 گھنٹے رہا، خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہی ہوسٹڈ اس، میں ان کا بہت مشکور ہوں. لیکن دیٹ سٹی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ از اے رول ماڈل، کہ کس طرح خود انحصاری کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی انٹرپرینیورل اسپرٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. اسی طرح میں اب کمالیہ میں ادھر ہوں. آپ کی جو اب تو آپ کا جو کھدر ہے وہ از ناؤ ناٹ اے پاکستان برانڈ، اٹس اے ورلڈ برانڈ، ماشاء اللہ. تو آپ کو بہت مبارک ہو اس سلسلے میں بھی، اور باقی ساری چیزیں بھی جو آپ کر رہے ہیں. تو میں آج اس وقت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تاکہ آپ سے نہ صرف گفتگو ہو سکے، بٹ ویر ایور آئی گو ہم مستفید ہو سکیں. جو آپ کی آرائیں ہیں، ویوز ہیں، آئیڈیاز ہیں، تھاٹس ہیں. اور میں کلیئر ہوں اپنے دماغ میں کہ ہم اسلام آباد میں دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے. اف وی سے وی آر ہیئر ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان، تو جہاں جہاں لوگ ہیں ہمیں وہاں حاضر ہونا پڑے گا. اور یہ بجٹ کے دوران انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بجٹ کا سارا پروسیس، میں نے اوورسیز چیمبر میں بھی کہا، پاکستان بزنس کونسل میں کہا، سیالکوٹ چیمبر میں کہا، کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کی تجاویز لینے کے لیے، اور آپ کے جو بھی آئیڈیاز ویوز ہیں وہ لینے کے لیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹو دس بجٹ پروسیس از اے بروکن پروسیس، کہ لوگ آ کے اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں مارچ، اپریل، مئی میں 2-3 مہینے وہاں بیٹھتے ہیں. ہم وہاں ان کی بات سنتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں. پھر ہم بجٹ ایک پاس کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپیلیں آتی ہیں، کچھ اخباروں میں آتی ہیں. سو فار 3 to 4 months the country comes to a standstill. آپ کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دیں، نہ اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے جو انٹریکشن کرنی ہے وہ ہم آپ کے پاس خود حاضر ہوں گے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، میری پوری کاوش ہوگی کہ ہم اس کو آگے ایسے لے کر چلیں انشاءاللہ. جب میں حاضر ہوا تھا عید الاضحیٰ کے وقت، اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کیا پلان کر رہے ہیں، کیا ہمارے ویوز ہیں، کیا آئیڈیاز ہیں، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے، آج سے 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے میں جب یہاں آیا تھا تو اس وقت یہی بات تھی. اور الحمدللہ ناؤ وی آر سٹنگ، اب دسمبر کا آخر ہے، تو جو باتیں ہم نے کہی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آپ سب کی مدد سے، وہ ہم نے کر کے دکھائی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں. اور وہ جتنی ان کی انت تک محنت ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ وہ اس صوبے کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. لیکن میں کچھ ان اہداف کو میں ضرور ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو معاشی استحکام آیا ہے، کیونکہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ دا گورنمنٹ از سیئنگ، یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ سورسز سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے. کیونکہ ہم آ کے کچھ کہیں، کوئی وزیر کہہ دے، کچھ اور کہہ دے تو اور بات ہے، لیکن جب ایک انڈیپینڈنٹ سورس سے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ کہاں پیک کی، اور افراط زر جسے کہتے ہیں وہ کہاں پہنچی ہے 5% کے قریب، اس میں بھی میں 1 منٹ میں واپس آؤں گا. اسی طرح شرح سود جو تھی وہ کہاں تھی اور اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور اس سے ان چیزوں سے پھر فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، کرنسی کی اسٹیبلٹی ہے، اس میں فارن انویسٹرز بھی ہیں، لوکل انویسٹرز بھی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ملک کا جو اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے. سو آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ ہم نے سارا کچھ جو کہا تھا ہم نے اچیو کر لیا ہے. لیکن آخری 6 مہینے میں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے، جس کو ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں،
وہ ایک فاؤنڈیشن بناتی ہے تاکہ اس کے اوپر پھر ہم گروتھ کو اور سسٹینیبل گروتھ کو اس طرح پہ لے کے جا سکیں. تو اب میں جو کمپنیوں سے میں نے بات کی کراچی میں، اسی طرح آپ جو سارے کاروباری یہاں لوگ ہیں اور لیڈرز ہیں، آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، یہ آپ کے لیے، اور کیونکہ 22-23-24% پہ بورو کر کے ایک بزنس چلانا ایک بات ہے، 10-11-8-9% پہ شرح سود پہ ایک چیز چلانا ایک دوسری بات ہے. اور اسی وجہ سے اب میں جب دیکھتا ہوں کہ صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہو رہی، سیمنٹ کی جو ہے اس کی کھپت بڑی ہے، آلدو اس میں ایک ایکسپورٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہے. اس طرح فرٹیلائزر کی کھپت بڑی ہے. جو آٹو سیلز ہیں وہ تو خیر 58% بڑھ گئی ہیں. ظاہری بات ہے جس نے کوئی کار یا 2 ویلر خریدنا ہے وہ 22-23-24% پہ بورو کر کے ورسز 8% جو آج کل بینک دے رہے ہیں، اس میں بہت ایک بڑی چیز ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ سارے وہ معاشی اہداف ہیں جو ہمیں ایک استحکام کی طرف الحمدللہ ہمیں لے کر گئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں. اب 2025 کو ہم نے اب اس کو ایک یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. دیکھیں سسٹینیبل گروتھ میں بڑی آسان لفظوں میں یہ بات کروں گا کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ہم جب 4% پہ جاتے ہیں، 4% چونکہ ہمارا سارا دار و مدار یہ ہے کہ ہم امپورٹ لیڈ اکانومی ہیں، ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بیسس پہ ہم چیزیں بناتے ہیں، اس کے بیسس پہ ہم کچھ ایکسپورٹ کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. جب وہ امپورٹ بڑھتی ہے 4% کے اوپر، پھر ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اور پھر ہم واپس بھاگے جاتے ہیں IMF کے پاس. تو اس لیے یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کے جانا ہے کہ گروتھ بھی ہو اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. اور اس میں بھی میں واپس آؤں گا کیونکہ زراعت کے سلسلے میں پچھلے سال بہت ایک اچھی چیز ہوئی تھی، اور میں اسی لیے آج حاضر بھی ہوا ہوں کہ زراعت اور باقی جو آپ کے سلسلہ کار ہیں، آپ پولٹری کے ہیں، تو وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں. کیونکہ مجھے کہا جی وہ رائس جو ہے منجی جو وہ پچھلے سال تو $4 بلین ہوئی تھی، اس سال کچھ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 6 مہینے کے اہداف دیکھے ہیں، رائس ایکسپورٹ ول ایکسیڈ $5 بلین. یہ سب آپ کی محنت ہے اور کس طرح یہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ترسیلات ہیں، جو ریمیٹنسز ہیں، اور وہ پچھلے سال $30.2 بلین کی ترسیلات تھیں جو ہمیں ریمیٹنسز آئیں. اس وقت جو 6 مہینے میں آلریڈی ہو چکا ہے، اللہ نے اگر اس کا ہمیں ہماری اسی طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا تو انشاءاللہ دس ول کراس $35 بلین دس ایئر. تو ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے الحمدللہ ول بی ان اے ویری گڈ پلیس. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، میں کوئی سیاسی بات یہاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ملک کی خاطر یہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے، اس میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایز وی ٹیک اٹ فارورڈ.